الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہمارا کلپ نمبر 28 ہے۔ اس کا موضوع ہے کہ دوران مطالعہ کن باتوں کو محفوظ کرنا چاہیے، جبکہ کلپ نمبر 27 میں ہم نے مطالعہ محفوظ کرنے کے فوائد پر بات کی۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو عنوان ہے آج کی نشست میں، دوران مطالعہ کن باتوں کو محفوظ کرنا چاہیے، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نظریاتی اصولی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کا جو تصاویری حصہ ہے جس میں ہم باقاعدہ 30 کتابوں سے زائد کے حاصل مطالعہ کی تصاویر آپ کے سامنے شیئر کریں گے، وہ انشاءاللہ کلپ نمبر 29 میں، 30 میں، 31 میں، 32 میں تقریباً 10 سے 15 کلپ ایسے ہوں گے جس میں ہم آپ کو تصاویر کے ذریعے سے دکھائیں گے کہ فلاں کتاب کو اس طریقے سے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا جو کلپ ہے یہ ہمارا اس حوالے سے ہے کہ دوران مطالعہ کن باتوں کو محفوظ کرنا چاہیے نظریاتی اعتبار سے۔ دوران مطالعہ قاری ایسی چیزوں کو جمع کرتا جائے جو اس کے لیے مفید ہوں اور اس کے دل و دماغ پر خوشگوار احساس چھوڑتی ہوں۔ مثال جیسے کوئی مؤثر قصہ یا کوئی ایسی حکیمانہ بات جس کی اس کو تلاش تھی، یا کوئی تربیتی مواد یا اچھا اقتباس، پیراگراف یا عمدہ جملے اور مؤثر و طاقتور عبارتیں، یا جن مباحث کا تعلق آپ کی ضرورت یا ذمہ داری یا دلچسپی سے ہوگا۔ ان باتوں کو محفوظ کرنے کا فائدہ، اس طرح آہستہ آہستہ اس کے پاس فائدہ مند عبارتوں کا ایک قیمتی خزانہ اور عمدہ ذخیرہ جمع ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جب وہ اس کو جمع کر کے اس کی فہرست مرتب کر لے گا تو وہ بیش قیمت مواد اس کے پاس ایک رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔ اب جب بھی اس پر نظر ڈالے گا، محبت، لگاؤ محسوس کرے گا اور وہ باتیں اس کو یاد رہیں گی۔ اس طرح وہ ان میٹھے پھلوں کو ہمیشہ چکھتا رہے گا اور ان سے فیض اٹھاتا رہے گا۔ حضرت مولانا روح اللہ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک الگ کاپی یا رجسٹر رکھنا چاہیے تاکہ احادیث مبارکہ، ادبی لطائف، حکیمانہ اشعار نیز تاریخی واقعات، علمی حقائق، دینی مسائل و فتاوی میں سے جو چیز پڑھنے والے کو بھلی معلوم ہو اس میں لکھ لے۔ فائدہ، بلا شبہ یہ کاپی بہت سی کتابوں سے منتخب کردہ نچوڑ ہوگا جو آئندہ علمی یا عملی زندگی میں بہترین مددگار ثابت۔ دوران مطالعہ علمی معلومات محفوظ کرنے کا ایک اہم فائدہ، بیشتر علماء کی تصنیفات انہی علمی معلومات و فوائد پر مشتمل ہیں جو ان کو مطالعہ اور تحقیق کے دوران حاصل ہوئے، پھر انہوں نے ان کو جمع کیا، تحریر کیا یا ان سے متعلقہ جذبات و تاثرات کو محفوظ کر لیا اور مرتب کر کے پیش کر دیا۔ قدیم زمانے میں جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بدائع الفوائد، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی سید الخاطر ہے۔ قریبی زمانے میں بعض علماء نے اپنے سفر حج وغیرہ کے دوران حاصل ہونے والے فوائد و نوادر بھی مدون کیے ہیں، جیسے مولانا ابو الحسن علی میاں رحمہ اللہ کی اپنے گھر سے بیت اللہ تک، اور مولانا ناظم ندوی رحمہ اللہ کی ہندوستان سے دیار حرم تک۔ عصر حاضر میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب تراشے ہے، اور ان کے تلمیذ رشید مولانا ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ کی کتاب متاع وقت کاروان علم اور کتابوں کی درسگاہیں وغیرہ ایسی کتابیں ہیں جو کہ مجموعہ ہیں مطالعے کے دوران نایاب چیزیں محفوظ کرنے کا۔ جزاک جی جناب، یہ بدائع الفوائد ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی سید الخاطر ہے، اور یہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی اپنے گھر سے بیت شیخ الاسلام صاحب کی تراشے متاع وقت کاروان علم اور کتابوں علمی نکات کو محفوظ کرنے کا ایک بڑا فائدہ۔
آدمی پڑھنے کے بعد جب اس کو لکھتا ہے تو لکھنے سے وہ چیز ذہن میں مزید نقش ہو جاتی ہے، پھر اس بیاض ڈائری کو بار بار دیکھنے سے وہ علمی نکات مزید ذہن میں پیوست اور راسخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہی محفوظ کی ہوئی باتیں، علمی نکات و افادات آگے چل کر کسی بیش قیمت تصنیف کا باعث بن جاتی ہے۔ مثال، علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے مشہور مسلم ماہر فلکیات خیام کی سوانح حیات خیام 20 سال میں لکھی۔ آگے جو بات ہے اسے ذیلی عنوان دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم ایک طویل مدت تک کے لیے پروجیکٹ طے کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ 20 سال تک لگاتار اسی تصنیف میں لگے رہے، بلکہ وہ اس دوران دوسری علمی و تصنیفی خدمات سر انجام دیتے رہے، لیکن خیام کے متعلق بھی تحقیق کرتے رہے اور خیام کے بارے میں دوران مطالعہ جو کچھ ملتا رہا اس کو الگ سے نوٹ کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد جب اس قدر مواد جمع ہو گیا جس سے خیام پر لکھا جا سکے تو پھر خیام پر ایک شاہ